اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 50، یہاں سے سورہ آل عمران شروع ہوتا ہے اور اس صفحے میں سورہ آل عمران کی 1 سے 9 نمبر تک 9 آیات ہیں، جن کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہر شے اسی کے طفیل میں قائم ہے۔ اس نے آپ پر وہ برحق کتاب نازل کی ہے جو تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور توریت و انجیل بھی نازل کی ہے، اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب بھی نازل کی ہے۔ بے شک جو لوگ آیات الہی کا انکار کرتے ہیں ان کے واسطے شدید عذاب، اور خدا سخت انتقام لینے والا ہے۔ خدا کے لیے آسمان اور زمین کی کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ وہ خدا جس طرح چاہتا ہے رحم مادر کے اندر تصویریں بناتا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ اس نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے جس میں کچھ آیتیں محکم اور واضح ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور کچھ متشابہ ہیں۔ اب جن کے دلوں میں کجی ہے وہ انہی متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور منمانی تعویلیں کریں، حالانکہ اس کی تعویل کا حکم صرف خدا کو ہے اور انہیں جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ سب کی سب محکم اور متشابہ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہیں، اور یہ بات سوائے صاحبان عقل کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔ سورہ آل عمران کی یہ 9 آیات ہیں۔ سورہ مبارک آل عمران مدنی سورہ ہے کہ جس میں کل 200 آیتیں موجود ہیں۔ تیسرے پارے سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے اور چوتھے پارے میں یہ سورہ ختم ہوتا ہے۔ یہ سورہ اس سورہ کے جو نام، اس سورہ کا نام آل عمران کے نام پر، یہ جناب مریم کے والد جناب عمران کے تذکرے کی بنیاد پر ہے کہ قرآن کی 33ویں اس سورہ کی 33ویں آیت میں جناب ابراہیم، آل ابراہیم اور آل عمران کا لفظ آیا ہے کہ پروردگار عالم نے ان لوگوں کو منتخب قرار دیا ہے، اور 35ویں آیت میں جناب مریم کے حوالے سے یہ تذکرہ ہے کہ جس وقت جناب عمران کی زوجہ یعنی جناب مریم کی ماں نے یہ نذر کی کہ اگر ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا تو ہم اسے راہ خدا میں وقف کر دیں گے، لہذا اس سورہ کا نام سورہ آل عمران پڑا ہے۔ اس سورہ کے جو مضامین ہیں اس میں توحید، صفات خداوند، معاد، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولا، تبرع اور حج کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس سورہ میں موجود ہے، اور حضرت مریم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس سورہ میں پایا جاتا ہے۔ پہلی آیت حروف مقطعہ ہے الف لام میم، جس کے حوالے سے ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ دوسری آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پروردگار عالم کی یکتائی اور تنہا معبود ہونے کا اعلان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی یہ صفت کہ وہ حی ہے اور قیوم ہے۔ قیوم کے معنی یہ ہے کہ ہر شے کا قیام اسی کی ذات سے وابستہ ہے، یعنی دنیا میں جو بھی چیزیں موجود ہیں وہ اس لیے موجود ہیں کہ وہ خدا کی ذات سے وجود لیے ہوئے ہیں، ورنہ کوئی بھی چیز دنیا میں موجود ہو ہی نہیں سکتی بغیر خداوند عالم کے نسبت سے، یعنی جب تک اس وجود سے نسبت نہ ہو تب تک کوئی بھی شے عالم وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ اور اس کے بعد
قرآن مجید اور توریت اور انجیل کے نزول کا بیان پایا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن بھی نازل کیا ہے، توریت بھی نازل کیا ہے اور انجیل بھی نازل کیا ہے، اور یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ خود توریت اور انجیل کی گویا تصدیق کرنے والا ہے، یعنی جو پہلے کتابیں نازل ہو چکی ہیں قرآن مجید نے آ کر ان کی تائید کی ہے، یا جو گزشتہ انبیاء ہیں قرآن مجید نے آ کر ان کی تائید اور تصدیق کی ہے، برخلاف موجودہ توریت اور انجیل کے کہ موجودہ توریت اور انجیل میں اس طریقے سے کوئی ایسا تذکرہ نہیں پایا جاتا، اگرچہ جو حقیقی توریت اور انجیل ہیں وہ سب کے سب ایک بشارت کے طور پر اور قرآن کی خبر دیتے ہوئے آئی تھی، لیکن جو تبدیل کرنے کے بعد بہرحال وہ ساری چیزیں، وہ سارے مطالب ان کے ماننے والوں نے ختم کر دیا، لہذا شاید قرآن کی تصدیق اور تائید اس موجودہ توریت اور انجیل سے نہ ہو سکے، لیکن قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس سے جو توریت یعنی حقیقی توریت ہے یا حقیقی انجیل ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ پروردگار عالم نے اس کے ساتھ ساتھ یعنی قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا کہ پروردگار عالم نے فرقان نازل کیا ہے، کہ فرقان خود ایک قرآن کا نام ہے، اور قرآن کو فرقان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، اور گویا یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ چونکہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے اس زمانے میں کافی حد تک توریت اور انجیل یہ تحریف کی جا چکی تھیں اور بدلی جا چکی تھیں، لہذا توریت اور قرآن کے مطالب کے درمیان جو تضاد نظر آتا تھا یا جو اختلاف نظر آتا تھا، قرآن مجید اس حوالے سے ایک بہترین گویا دلیل تھی کہ قرآن اس بات کو بیان کر سکتا ہے کہ مثلا جو موجودہ توریت میں جو باتیں ہیں، موجودہ انجیل میں جو باتیں ہیں وہ حق ہیں، یا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بیان کر رہے ہیں وہ حق ہیں۔ اس درمیان قرآن بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور گویا حق کی علامت ہے کہ قرآن جس چیز کی تصدیق کرے وہی برحق ہوگا۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے اپنے علم کا اعلان کیا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کوئی بھی چیز خدا کے ذات سے مخفی نہیں ہے، یعنی تمام اشیاء خدا کی نظر میں ہیں، اور اس حوالے سے یعنی پروردگار عالم کے علم کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ خود اس بات کا اعلان ہے کہ پروردگار عالم کی ذات میں وہ وسعت پائی ہے کہ کوئی بھی زمین، کوئی بھی مکان، کوئی بھی جگہ خدا کے وجود سے خالی نہیں ہے، یعنی ہر جگہ خدا کے وجود اور قدرت کے نمونے پائے جاتے ہیں، کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک نمونہ جو یہاں پر قرآن نے بیان کیا ہے خدا کی قدرت کا، وہ یہ کہ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہی پروردگار عالم ہے کہ جو رحم مادر میں بچے کی تصویر بناتا ہے، یعنی تمہیں جو پروردگار عالم نے رحم مادر میں بنایا ہے یہ خدا نے تصویر تمہاری بنائی ہے، یصورکم فی الارحام، یعنی تمہاری تصویر، یعنی گویا ہر انسان کو خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اعلان ہو رہا ہے کہ خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے، خدا ہی تمہارا خالق ہے۔ اور یہ اس اعتبار سے یا خاص کر اس زمانے کے اعتبار سے یہ مرحلہ شاید بہت سارے لوگوں کے لیے اصلاً انجان رہے ہوں کہ رحم مادر میں ایک بچے کی ولادت کیسے ہوتی ہے، لہذا ایسے وقت میں اس بات کی یعنی اس قدرت کا اعلان بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ جس وقت لوگوں کو شاید کیفیت خلقت انسانی کے بارے میں بہت زیادہ علم نہ رہا ہو، اس وقت پروردگار عالم کا یہ اعلان کرنا یہ ایک عظیم قدرت کی نشانی ہے۔ یہ آج بھی اسی عظمت کے ساتھ یہ قدرت پروردگار عالم کے اندر پائی جاتی۔ آج اگر سائنس نے کچھ حد تک سائنس نے اپنی ترقی کیا ہے اور پروردگار عالم کی اس خلقت کے کچھ راز کو بھانپ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، تو بس اس حد تک کہ پروردگار عالم کے خلقت کے کسی راز کو سمجھ لیا ہے، اس سے واقف ہو گئے ہیں، ورنہ قدرت جو خلقت کی ہے وہ آج بھی انسان کے پاس نہیں ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ قدرت خلقت کی قدرت صرف اور صرف پروردگار عالم کے پاس ہے کہ وہی وہ ذات ہے کہ جیسے چاہے انسان کی تصویر خلق کرے۔ لہذا آج دیکھیں کہ
مثلا زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو رحم میں بچہ ہے یہ ناقص پیدا ہوگا، لہٰذا مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کو آپ ضائع کر دیں اور حمل کو جو ہے وہ ختم کروا دیں، ورنہ بچہ خراب ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انہوں نے پتہ لگا لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو دنیا کے سامنے اس طریقے سے ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے ان کی یہ کوئی قدرت ہے۔ یہ کوئی قدرت نہیں ہے صرف اور صرف یہ پتہ لگا لینا کہ بچہ ناقص ہوگا، یا اور وہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، ایسی داستانیں نقل کی جاتی ہیں کہ جہاں پر ڈاکٹروں نے بتایا کہ بچہ ناقص ہوگا، لیکن مثلاً بچہ جب پیدا ہوا تو صحیح سالم پیدا ہوا۔ لہٰذا یہ صرف اور صرف ایک اطلاع کی حد تک ان کو خبر ہو جاتی ہے، ورنہ اس کے صحت اور نقص میں، اس کے صحیح ہونے یا ناقص ہونے میں آج بھی بہرحال دنیا کے علوم ناقص ہیں، ان کے اندر اتنی قدرت اور طاقت نہیں ہے کہ پروردگار عالم کی خلقت جیسی چیزوں سے، یعنی پروردگار عالم کی جو خلقت کی قدرت ہے اس کو چیلنج کر سکیں۔ اس کے بعد خود قرآن کے حوالے سے یہ گفتگو پائی جاتی ہے کہ قرآن میں دو طریقے کی آیات ہیں، محکم اور متشابہ آیات۔ محکم آیات ایسی آیات کو کہتے ہیں کہ جن کے معنی اس قدر واضح ہوں کہ جو معنی ہے اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا احتمال نہ دیا جا سکتا ہو، جیسے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، یعنی یہاں پر وحدانیت خدا کے علاوہ خدا کا اعلان ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی احتمال نہیں دیا جا سکتا۔ یا مثلا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس پروردگار کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، کوئی دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں متشابہ ان آیات کو کہتے ہیں کہ جن آیات میں ایک ظاہری معنی ہے، اور ممکن ہے کہ یہ ظاہری معنی مراد ہو، اور ممکن ہے کہ یہ جو ظاہری معنی ہے یہ مراد نہ ہو بلکہ اس سے ہٹ کر کوئی دوسرے معنی مراد ہوں۔ مثلا جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تمام لوگوں کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ تو جب ہم اللہ کا ہاتھ کہتے ہیں، ظاہری معنی تو یہی ہوتے ہیں کہ ہاتھ جیسے عام انسانوں کا ہاتھ ہوتا ہے ویسے ہی نعوذ باللہ خدا کے بھی ہاتھ ہوگا، یہ ظاہری معنی ہے، لیکن یہاں پر یہ مراد نہیں ہے۔ لہذا جو معنی کیے جائیں گے متشابہ کے، معنی بھی محکم آیات کے تناظر میں یا محکم آیات کے ذیل میں معنی کیے جائیں گے، کہ ظاہری طور پر جب ہم لفظ ید دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اسی ہاتھ کا تصور آتا ہے جو انسان کے پاس پایا جاتا ہے، لیکن جب ہم قرآن کی دوسری آیات کی طرف اس کو پلٹا کے دیکھتے ہیں، قرآن مجید واضح الفاظ میں اعلان کرتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے ذات جیسی کوئی بھی چیز ہو نہیں سکتی، یعنی کسی بھی چیز کو اللہ کی طرح نہیں قرار دیا جا سکتا، یا اللہ کی ذات کی مثال کسی بھی چیز کو نہیں بنایا جا سکتا۔ جب اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی، تو پھر ہم اللہ کے ہاتھ کو انسان کے ہاتھ جیسا قرار دیں، یہ غلط ہوگا۔ لہذا اس سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں، یہاں ید سے مراد اس طریقے کا ہاتھ نہیں ہے۔ اب یہ کہ اصولاً قرآن مجید جو ایک حکم کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے، تو اس میں اس طریقے کے الفاظ کیوں پائے جاتے ہیں؟ الفاظ پائے جانے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن بہت سارے اس کے یعنی اس کی آیات ایسی ہیں کہ جو اس عالم سے تعلق رکھتی ہیں کہ جس سے ہمارا اس وقت کوئی تعلق نہیں ہے۔ عالم ارواح، عالم لاہوت، عالم ملکوت، یہ سارے وہ عالم ہیں کہ جن سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام یا مثلا انبیاء علیہ السلام کے اوصیاء وہ ہیں کہ جو ان عالم سے کسی حد تک واقفیت رکھتے ہیں یا مکمل واقفیت رکھتے ہیں، لہذا وہ اس عالم کے تمام کیفیات سے واقف ہیں، لیکن ہم اس عالم کی کیفیات سے واقف نہیں۔ لیکن جو الفاظ قرآن نے استعمال کیا ہے وہ ہمارے عالم کے الفاظ ہیں، لہذا اس دنیا میں استعمال ہونے والے الفاظ اس دنیا کے چیزوں کی کیفیت کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ یہ مثلا ہماری دنیا میں بھی یہ پایا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں مثلا ایک ملک میں ہوتی ہیں دوسرے ملک میں نہیں پائی جاتی، تو جس ملک میں وہ پائی جاتی ہیں اس ملک میں وہ الفاظ بہت ہی واضح ہوتے ہیں، لیکن وہی الفاظ دوسرے ملک میں جانے کے بعد بہت یعنی ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن کے معنی بہت زیادہ واضح نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر
مثلا ہمارے ہندوستان پاکستان میں کرکٹ کھیلا جاتا ہے، لہٰذا اگر ہم بیٹ کہیں تو ہر آدمی سمجھ جائے گا کہ وہی جس سے کھیلا جاتا ہے وہ بیٹ۔ وکٹ اسٹمپ کہیں تو اسٹمپ سے ہر آدمی سمجھ جائے گا کہ وہ 3 لکڑیاں جو لگائی جاتی ہیں۔ لیکن جن ممالک میں کرکٹ نہیں کھیلا جاتا، ایران میں جا کر ہم بیٹ کہیں اسٹمپ کہیں، وہاں پر ان تمام الفاظ کے معنی نہیں سمجھے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر کرکٹ کا کھیل نہیں ہے، لہذا وہ ان الفاظ سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی عالم ملکوت، عالم لاہوت، وہاں کی جو کیفیات ہیں ان سے ہم ناآشنا ہیں، لہذا وہاں کی چیزوں کو جب ہمارے یہاں کے الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے تو ہم اس سے آشنا نہیں ہوتے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے کہا کہ متشابہات کا علم جو ہے وہ پروردگار عالم کو ہے، اور ان لوگوں کو ہے کہ جن کو پروردگار عالم نے علم دیا ہے، راسخون فی العلم۔ یہاں پر بعض مفسرین نے یہ بحث کیا ہے کہ نہیں، صرف اور صرف خدا کو علم ہے، راسخون فی العلم کا جو جملہ ہے وہ جملہ الگ ہے۔ اس حوالے سے ایک جو مختصر جواب مفسرین نے دیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں کوئی آیت، کوئی الفاظ، کوئی لفظ اس طریقے کا آئے کہ جس کا علم صرف خدا کو ہو، تو پھر کیا معنی ہے؟ ان کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پروردگار عالم نے بھیجا کیوں ہے؟ اگر کسی کو علم نہیں ہے تو پھر نعوذ باللہ وہ لفظ ہمارے لیے بیکار ہوگا۔ لہذا کم سے کم کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے کہ جن کو پروردگار عالم نے اس کا علم دیا ہو اور وہ اس کو بیان کر سکتے ہوں، کہ جن کو قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل کو، متشابہ کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا ہے سوائے خدا کے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور راسخون فی العلم کی علامتیں آگے کی 2 آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ راسخون فی العلم وہ ہیں کہ جو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پروردگار، ہم نے جو کچھ بھی تو نے قرآن میں نازل کیا ہے ہم سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یعنی محکم ہو یا متشابہ سب کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس ایمان کے ساتھ ساتھ بارگاہ الہی میں اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار ایک مرتبہ جب ہماری ہدایت کی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ آنے پائے، یعنی جو بھی ہدایت کے بعد ایسا سلسلہ ہے کہ جو نعوذ باللہ گمراہی کا سبب بنے، یہ اس بات سے پناہ مانگتے ہیں کہ پروردگار عالم ایک مرتبہ ہدایت کر دیا ہے تو دوبارہ ایسی کوئی چیز نہ آئے کہ جو ہماری گمراہی کا باعث ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم کی اس قدرت کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ بے شک پروردگار عالم کی ذات وہ ہے کہ جو اپنی قدرت سے لوگوں کو ایک ایسے دن اکٹھا کرے گی کہ جس دن کے آنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن آنے والا ہے اور اس دن پروردگار عالم سب کو اکٹھا کرے گا۔ یہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے اور خدا اپنے وعدے سے وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔